شہید معتبر کبھی ہے حق سے باخبر کبھی ہے دین کی سپر کبھی ہے اس محاذ پر مگر حسین ایک ہے لٹا نہیں ہے کس کا گھر کٹا نہیں ہے کس کا سر ابھی ہے خون کر بکر مگر حسین ایک ہے سب کے سب حسین تر ہے سب کے سب مہو خمر ابھی ہے مرکز نظر مگر حسین ایک ہے حق نگاہ حق نگر جری دلیر شیر نر سبھی گرے ہیں موت پر مگر حسین ایک ہے کھلا ہوا ہر ایک کا در ہر ایک دعا ہر ایک اثر کبھی ہے یوں تو گھر کا گھر مگر حسین ایک ہے سبھی شہید معتبر مگر حسین ایک ہے بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه النبي وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کے عنایت علی ابن عنایت علی احمد علی ابن اکرم علی رضا احمد ذیلی سید اسلم رضا ذیلی تشکیلہ بیگم نورجہاں بیگم علی اختر ذیلی سید اختر ذیلی تمام حضرات کو اصال ثواب فرمانے کی رحمت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قرآن مجید کا مشہور و معروف ارشاد جو ہمیشہ آپ سب دنوں میں سنتے رہتے ہیں اور اس کی تکرار انشاءاللہ ضرور ہمارے اوپر اثر انداز ہوگی. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج میں ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ پڑھوں گا، لیکن انشاءاللہ یہ آئندہ اس لیے کہ ایک روایت کے مطابق اس مہینے کی 5 تاریخ کو آپ کی ولادت باشعارت ہے تو وہ زیادہ جمعرات قریب ہوگی. یعنی اگر کل پہلی ہوتی ہے جمعے کی تو پھر وہ جمعرات چاند ہوا آج ہوا آج کل پہلی ہے اور ایسی ہے کہ جیسے آج 35 کا ہے تو کل انشاءاللہ پہلی تو اس لیے آئندہ جمعرات اور جو ہمارا درس اور جو سیمی آپ کی خدمت میں چل رہی ہے تو تکلیف سے شروع کی اور طہارت کی منزل میں آئی تھی غسل میں، اور اس میں نے خمس کا ایک وعدہ کیا تھا تو خمس کی وضاحت ہونا ضروری ہے. تو میں آپ کی خدمت میں 10 منٹ اور 15 منٹ میں واضح کر دوں تاکہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کی ذہنی تربیت بھی ہوتی رہے اور گھر کا ماحول بھی بدلتا رہے. اس لیے دیکھیے نحوست کوئی چیز نہیں ہوتی. اب جو لفظ بھی کہا جائے وہ سب ایکسپلینیشن چاہتا ہے کہ نحوست کیا ہے اور برکت کیا ہے. نحوست بہت ہو گئی ہے گھر میں، برکت کیا آتی ہے. تو شیطان کیا ہوتا ہے مین چیز پہ حملہ کر دیتا ہے تو نحوست آ جاتی ہے. بھائی آپ جب کہتے پروردگار ہمارے مولانا دعا کیجیے کہ رزق کا انتظام ہو جائے. تو رزق میں تو آپ کا مکان بھی آتا ہے، گاڑی بھی آتی ہے، کھانا پینا بھی آتا ہے، بچے کا کپڑا بھی آتا ہے، بچے کی شادی بھی آتی ہے. سب چیزیں جس میں آتی ہے جتنی بھی روزانہ چھوٹی چیز سے لے کر اور بڑی چیز تک. لیکن سب طرف مطلب یہ ہے کہ پیسے کا انتظام ہو جائے تو یہ سب کے سب روشنی سے دخل ہو جائے گی. تو شیطان پہلا کام یہ کرتا ہے کہ مین چیز کو کنیکشن کو کاٹ دیتا ہے تاکہ ہر طرف اندھیرا ہو جائے. جب منوسیت آتی ہے تو مین کنیکشن وہ کاٹتا ہے. جب برکت آتی ہے تو مین کنیکشن جڑ جاتا ہے تو ہر طرف اس کی روشنی دکھائی دیتی ہے. تو اب ہم یہ سوچتے ہیں ہمارے گھر میں منوسیت ہے، اس لیے جب ہم احکام اسلام پر عمل نہیں کریں گے تو نہ کوئی دعا کا فائدہ دے سکتی ہے، نہ کوئی تعویذ فائدہ دے سکتا ہے، نہ کوئی عمل فائدہ دے سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے دعا تعویذ اور عمل کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے اپنی تکلیف شرعی کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا. اللہ نے اسلام پر عمل کرنے کے لیے پہلے واجب اور حرام کو جب تک ہم عمل نہیں کریں گے کوئی ہمارا مستحب نہیں پورا ہوگا تو ادھر ادھر کے فراہات سے کیا پیدا ہوگا. اور مجھے فرمانے کے لیے یہ میرا موضوع ہے تاکہ آپ اپنے اب لوگ صاحب مکان استخارہ کر لیجیے. مکان کا استخارہ مجھے بہت چیز دوہرا رہا ہے 1 منٹ کی آدھی منٹ کے اندر کہ مکان کا استخارہ بزنس پر رہا چلے جا رہے ہیں. تو پہلے مکان کا استخارہ کرانا سنت بھی نہیں ہے، واجب تو بہت دور کی چیز ہے. ٹھیک ہے، سنت بھی نہیں ہے، واجب تو بہت دور کی چیز ہے. پہلے آپ خمس نکالیے اس پیسے میں سے جو واجب ہے، ورنہ اس مکان میں نماز صحیح نہیں ہوتی تو خود ہی برکت ہوگی، استخارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہ اس میں کوئی دعا ٹانگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ٹانگ لیجیے اور غلط مسئلہ ہے. لیکن جب تک وہ اسی لیے آپ میری تعریف کریں، چاہے اللہ کا فضل آج تک کبھی پتا اس میں سے آپ میری تعریف کریں، آپ سچے مومن بن جائیں، یہ میرا مقصد ہے. اللہ کو تعریف کرے اور لوگوں کی تعریف پہ بھروسہ کیا. تو اب اسی لیے ہے کہ کم سے کم نمازیں پڑھ لینا. بھائی چلے لڑکی کی شادی کا استخارہ، لڑکی والے بھی استخارہ دکھا رہے ہیں، لڑکے والے بھی استخارہ دکھا رہے ہیں. اور جب شادی ہو رہی تو مکس گیدرنگ بھی ہے، گانا بھی ہے، باجا بھی ہے، بے پردگی بھی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. استخارہ دکھا لیا. یہ آپ کا قصور نہیں، یہ ہمارا قصور ہے. جب تک علماء سخت نہیں ہوں گے تب تک آپ بدل نہیں سکتے. آپ کو کوئی قصور نہیں. استخارہ نہیں کرے استخارہ کرنے میں حرام ہو جائے گا. میں حرام نہیں کروں. استخارہ کرنے کا مومن کیسا ہے کہ جو حرام کام کر کے استخارہ کر رہا ہے، اس لیے اس کا استخارہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ قرآن سے کھیل رہا ہے، وہ اللہ کی کتاب سے کھیل رہا ہے، وہ کلام پروردگار سے کھیل رہا ہے، وہ کلام اہل بیت سے کھیل رہا ہے، وہ فضائل اہل بیت کی آیتوں سے کھیل رہا ہے، وہ فضائل علی کی آیتوں سے کھیل رہا ہے. تماشا کر رہا ہے وہ آدمی، اس لیے کہ اس کے احکام کا مذاق اڑا کر اس کے استخارہ کرنا چاہیے. اس لیے ہمارا فرض ہوتا ہے کہ اس میں ہم اپنی ذلت کی پرواہ تک نہ کر کے ہم نہیں میدان میں کودیں گے، خوف نہیں کر سکتے. آپ کو کیا پتا، آپ کو اس نیت سے تھوڑی کرے نعوذ باللہ کی توہین ہو. آپ بے عمل نہیں ہیں، آپ بے خبر ہیں.
تو ہمارا فرض ہوتا ہے کہ آپ کو بتاؤں باریکیوں کو اسلام کیا چاہتا ہے اور یہ لمبی گنجائش کی اس میں ہوتا ہے. یہ آپ نے غور کیا نا تاکہ آپ سمجھیں. ہاں حیدرآباد چلے جائیے, وہاں میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا وہاں بھی بھائی آپ خمس نکالتے ہیں؟ ہاں خمس نکالتے ہیں ہر رمضان میں مولانا فلاں جو نماز پڑھاتے ہیں ان کو ہم لے جا کے 1,000 روپئے دے دیتے ہیں. یعنی مطلب ہے کہ رمضان میں کچھ مولانا کی مدد کر دو بیچارے کی تو پھر وہ خمس سمجھ لیتے ہیں. یہ کیا یہ بگڑا ہوا معاشرہ ہے ہمارا جو بالکل تبدیل ہو چکا. اگر ایسا آپ خمس نکالتے ہیں ارے مولانا بہت خمس نکالتے ہیں لوگوں کے بعد ارے ہم ہر مہینے امریکہ میں پوچھتے ہیں ہر مہینے ہم وہاں اپنے گھر بھیج دیتے ہیں تو غریبوں کو ہمارا خمس ہو گیا. ارے خمس عبادات میں ہے, عبادات میں نیت شرط ہے. اگر اس میں ریا جیسے نماز ہے ویسے خمس ہے, معاملات میں نہیں ہے عبادات میں. یعنی عبادت اقتصادی جوڑیے کہ پورے دین 10 ہے یہ جوڑیے کہ بہت مجھے معلوم ہے کہ میں یہاں کیوں بدنام ہوا, اس لیے کہ میں نے نماز کے علاوہ فائنینس میں چیزیں دخل دینا شروع کیا ہے, اسی وجہ سے خدا کے فضل کرم سے میری بدنامی شروع ہوئی ہے. اور میں اس قابل کہا تھا تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے بدنامی کی راہ میں رکھا تو کم سے کم اس راہ میں رکھا تو جو انبیاء کی راہ تھی وہ تو اس کی عطا تھی اور اس کی عطا ہے. جو ملتا ہے نام ہی تمہیں وہ بھی نہ ملے تو اچھا ہے آخرت میں, معلوم ہے کہ آخرت کا سونا دنیا سے اچھا ہے. تو آپ غور کیجیے, مجھے پتا ہے کہ چیز کے اوپر ہے کہ میٹر مطلب کمپیوٹر پہ چلا رہی تھی کہ کس دن سے اچھا لوگوں نے کہا, کس دن سے برا کہا, کس دن سے میری پرسٹی آپ کی نظر میں خراب ہوئی, اور کس دن سے عوام میں کتنے لوگ کیوں مخالف ہو گئے. جس دن سے میں نے فائنینس کا مسئلہ چھڑا تھا نا ممبر سے, اسی دن سے سارے کے سارے اختلافات ہو گئے. تو خیر اس کے لیے ایک منٹ شب جمعہ میں دینا ہم علماء کی شان کی معافی کی. لیکن یہ آپ غور کیجیے کہ اگر فائنینس کا مطلب دین اور شریعت سے نہیں ہے تو فروع دین کے اندر 3 کے 3 یعنی 1/3 تقریباً جو ہے اس کا تعلق فائنینس سے ہے. اول نماز, چلیے زبردستی نہیں آؤں گا, دوسرے روزہ, تیسرے حج. حج کا تعلق کس چیز سے؟ پیسے سے ہے کہ نہیں؟ جو اتنا پیسہ ہو جائے کہ سال بھر کھا پی ہو, اب جب جانے آنے کا ہو تو حج. اس کے بعد چوتھے زکات. نماز میں نکلے گا 3 بجے ہو جائے گی, کیا ہوگا زکات روزے میں نکلے گی 2 گھنٹہ پہلے روزہ کھول لیں گے. زکات نکلے گی پیسے میں, سونے میں, چاندی میں, غلے میں, بیل میں, گائے میں, بکری میں, مویشیوں میں, جانوروں میں, اس میں نکلے گی. تو اس کا تعلق ایک حج کا تعلق مال سے, زکات کا تعلق مال سے. اول نماز, دوسرے روزہ, تیسرے زکات, پانچویں خمس. خمس کا تعلق کس چیز سے ہے بھائی؟ نماز دو رکعت کم ہو جائے گی مال سے. اور یہ سب عبادات ہے, معاملات نہیں ہے. معاملات تو بہت بڑا ہے مال کا حصہ. خمس مال سے 3 سے 2. آپ کا کچھ چھٹے جہاد. اب جہاد مال سے ہو نہیں بچ رہی, جہاد کا بھی موضوع شہرنا ہے. 7ویں امر بالمعروف اور 8ویں نہی عن المنکر, اس کا بھی تعلق مال سے آگے بتاؤں گا. تولا تبرع, یہ کیا بغیر مال کا ہو سکتا ہے؟ یہ سب الگ نہیں, کم سے کم چیز تو نکلے نا اس کے اندر سے آپ کی جن کا تعلق مال سے. پھر شریعت مال کا شعر ہو جائے گا. اگر مال کے اوپر غور نہ کیا تو کوئی مال ہوگا ہی نہیں, سارا مال خراب ہو جائے گا. اب یہ خمس واجب ہے اصل میں. اب وہ قوم کے کچھ ایسے لوگ ہیں نا کہ چاہتے اس پر بھی ہمارا قبضہ ہو جائے. مولانا لوگ اس میں دخل جاتے, وہ بھی ہمارے ہاتھ میں رہے, زیادہ مل جائے. ایسا بیان نہیں کرتے. اب غور کریں آپ, خیر مجھے مسئلہ بیان کر دوں. خمس کے نہیں کہ آپ جو چاہیں نکال دیں. اگر ایک ٹائر بھی بغیر خمس کا کپڑے میں ہے تو نماز آپ کی صحیح نہیں ہے, یاد رکھیے. یہ یاد رکھیے بغیر خمس کا اگر کپڑا خمس لفظ, پہلے تو لفظ سے شروع کرتا ہوں. خمس لفظ نہیں ہے, خمس لفظ ہے. خمس یعنی خیر میم, میم پر پیش KHUMUS, خمس لفظ ہے. خمس کے معنی 5 جو ہوتے ہیں اور خمس کے معنی 5 اور اس پر TH جو لگتا ہے. انگلینڈ والے آدھے نمبر پہ لگاتے ہیں, امریکہ والے پورے نمبر پہ لگاتے ہیں نا. 5 محمد والے محمد بلند کر سروار. مولاناؤں کی دعوت نہ کیجیے, اس لیے کہ آپ گناہگار ہوتے ہیں. مولانا کو بھی کھلا یا کم سے کم جس دن دعوت کریے اس دن اتنے حصے کا نکال دیا کیجیے. جس دن تبرک بانٹیے اتنے حصے کا نکال دیا کیجیے. جس دن افطاری بیٹھی اتنا نکال دیا کیجیے. 1000 روپئے کی اگر افطاری ہے یا مجلس سے تبرک اتنا نکال دیجیے. اور آپ کا دل چاہے نہ چاہے وہ آپ کا کام ہے, تاکہ وہ تو کم سے کم پاک و پاکیزہ ہو جائے. تو ہماری ساری پریشانی. اب وہ خمس کیسے نکلتا ہے
اب میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں تو حضور مسائل کی جا کے پڑھ لیجیے گا کہ خمس پہلی بات یہ کہ کس چیز میں نکلے گا. خمس نکلتا ہے آدمی کی آمدنی میں. کون نکالے گا؟ وہی جو نماز پڑھے گا. یعنی جس میں 3 شرط ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، زندہ ہو. یعنی پورے احکام اسلام 3 مکلف ہوتے ہیں. مکلف کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ بالغ ہو، عاقل ہو اور زندہ ہو. اگر اس میں سے ایک بھی کم ہو جائے گی تو پھر آپ آزاد. پھر شریعت کوئی مطالبہ نہیں، نماز پڑھے نہ پڑھے، روزہ رکھے نہ رکھے، خمس اٹھائیں، ایک بھی کم ہو جائے تو آپ آزاد ہیں. یعنی یا تو نابالغ ہو جائیے تو پھر نہ میں کچھ کہوں گا، نہ اللہ کچھ کہے گا، نہ رسول کچھ کہے گا. اگر کچھ صورت ایسی ہے کہ نابالغ ہو جائے یا نابالغ ہو. دوسرا یہ ہے کہ عاقل ہو، یعنی پاگل نہ ہو. تو پاگل پر دیوانے پر کوئی چیز نہیں ہو، مکلف نہیں ہوتا. تو دوسری ترکیب یہ ہے کہ کسی طرح پاگل ہو جائے گی. یہ الگ بات ہے کہ دین کے معاملے میں سب پاگل بن جاتے ہیں. صلوات بھیجیں محمد علیہ. اور تیسرا یہ ہے کہ زندہ ہو. بھائی کل کوئی آدمی صبح مرا، شام تک میت رکھی ہوئی، زہر کی نماز اس کی نارا ہو گئی، اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں ہے. تو اس لیے جو مردہ ہے، زندہ نہیں ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ کسی طرح زہر کھا لی. تو تینوں میں سے ایک کم ہو گیا، مکلف نہیں ہے. اور تینوں جب موجود ہوگا تو اس وقت آپ مکلف ہیں. تو جیسے نماز ویسے خمس ہے. اب خمس جس دن سے ایک بالغ کی آمدنی شروع ہو جائے کہ وہ کسی پیسے کا مالک بن جائے کہ اب میں آپ سے کمانا شروع کر رہا ہوں، 10 سال میں جاب لگ کہیں سے بھی، بولو اس کا باپ اسے خرچ کے لیے دیتا ہو، اگر خمس سے نہیں نکالا ہے، ہاسٹل میں رہتا ہے، باپ بیٹا خمس کا پیسہ بیچتا ہے، تو جو بھی اس کا ہے، اب اس کا پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ اپنی ڈیٹ معین کر لے. بہت اردو کا کام کرنے میں بڑا رک کے کام کرنا میرے بڑا مشکل ہوتا ہے، رک کے بولنا، رک کے کام کرنا، لیکن میں پھر بھی بہت کنٹرول کرتا ہوں آپ کے، تاکہ آپ سمجھ جائیں. چلے اب اور کیا وہ ڈیٹ معین کر لیں کہ پروردگار اب مجھ کو 2 روپیہ 4 روپیہ آمدنی کچھ بھی ہو رہی ہے، اب میری یہ ڈیٹ ہے، اب اس دن میرے پاس جو ہوگا، جو تم نے خمس واجب کیا ہے، وہ میں اس تاریخ کو نکالوں. اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے. ساون، بھادو، جنوری، فروری، رجب، شعبان، جو چاہے موجود کریں. ہندی کی، انگریزی کی، اردو کو، اسلامی مہینہ کو اردو نہیں ہے. یہ بھی واضح کرنا چاہیے. آپ کے دل پہلے آپ کے رجب موجود کر لیں، دل چاہے آپ کا 4 جولائی موجود کر لیں، اور دل چاہے تو پیٹ بسا ساون، بھادو کچھ ایسا کر لیں، وہ آپ کو کرنا ہے. تو فرض کیجیے کہ آپ نے معین کر دیا کہ میں نے اپنی جو ہے 13 رجب معین کر لی. بہت سے لوگ برکت کے لیے معین کرتے ہیں، یا 5 جنوری معین کر لیا، 1 جنوری. اب اس تاریخ میں جتنا بھی آپ کے پاس، یہ فائنینشیل نظام کا پہلا ہوگا، جتنا بھی آپ کے پاس روپیہ ہوگا جس کے آپ مالک ہیں، اگر آپ نے ایک دن پہلے آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ تھا، ایک دن پہلے 13 رجب کے 12 رجب کو کوئی قرض لے گیا، 14 رجب کو دیا، اس پر کوئی بھی. لیکن اس کا الٹا ہے، اگر آپ نے کسی کام کے لیے ادھار 1 لاکھ روپیہ ایک دن پہلے لیا ہے، اس دن موجود ہے، تو جتنا بڑا آپ کے پاس خرچ ہے، جتنی بڑی ذمہ داری ہے، اگر آپ اس کے مالک ہیں اور اس کا اختیار رکھتے ہیں کہ خرچ کر دیں تو پھر اس پر ہوگا. جیسے وہاں معاف کیا گیا ویسے یہاں دیا جائے گا، کیونکہ وہ پیسہ اختیار میں نہیں ہے، پتہ نہیں ملے گا نہ ملے، تو اس کا نہیں رکھتا. یہ پیسہ اختیار میں ہے تو نکالنا پڑے گا، اللہ برکت دے گا، اس میں لیا ہے. تو اب اس کو اس تاریخ میں آنے کے بعد 1 سال تک اللہ کہتا ہے کھاؤ پیو موج اڑاؤ، کوئی روک نہیں ہے، انجوائے کرو. یہ نہیں کہتے خالی یہ خریدو واجب جو چاہو کرو، اچھی گاڑی خریدو، مرسیڈیز خریدو، یہ خریدو، اچھی گاڑی، اچھا مکان، پھر جو بچ جائے تو اس میں. اور وہ چیز جو خرچ ہونے والی ہے، توجہ کیجیے گا. بس گھر کے اندر آٹا ہے، دال ہے، چاول ہے، لپسٹک ہے، پاؤڈر ہے کہ نہیں، اور ایسی دوسری چیزیں ہیں. یعنی اگر آپ نے 1 سال کا ناپ کے، توجہ کیجیے گا اسلام کا کیا فائنینشیل نظام ہے، اگر آپ نے 1 سال کا ناپ کے پلان بنایا ہوتا تو اس ڈیٹ میں یہ دال چاول جو خرچ ہونے والی چیز ہے یہ آپ کے پاس کیش کی شکل میں ہوتی ہے. توجہ کیجیے، یعنی مجھے 1 کلو دال زیادہ ہو گئی 12 بجے تک 13 بجے تک، وہ آپ کے پاس کیش کی شکل میں ہوتی ہے. اگر آپ 13 بجے کا پلان رکھتے تو اس کا 1/5 اس کی قیمت کیا ہوتی ہے. اب مثلا آپ کے پاس $1000 ہے 13 بجے کو، یا 1 جنوری کو جو آپ کی ڈیٹ ہے تو بس ختم. توجہ کیجیے، عبادت ہے، یوں نہیں کہ نکال دیا دے دیا. اب اس میں سے $200 مثلا $200 نکلے، 1/5 $200 کیسے نکالا جائے؟ ابھی موجود ہے کیسے نکلے گا؟ $200 آپ نے 13 بجے کو یا 1 جنوری کو نکالا، اور آپ نے ایک اندازہ لگایا کہ ہم جو دال چاول لپسٹک پاؤڈر ہے، دال چاول تو تھوڑا ہی سا ہوتا ہے، زیادہ مہنگا تھوڑی ہوتا ہے، میک اپ کا سامان. آپ نے ایک اندازہ کر لیا، اب غور کریں. اب آپ نے سمجھے کہ $20 اس کا اندازہ لگا لیا، $20 اس کا. اور اگر میاں بیوی الگ الگ کماتے ہیں ماشاءاللہ تو دونوں کو الگ الگ خمس یاد رکھیے، دونوں کو الگ الگ ہے. جو عورتیں کماتی ہیں وہ اپنا الگ خمس، بیوی جو مستثنا ہے. جہاں کے بعد مشکل آتی ہے وہاں سے دستاس کر کے رکھا کرا. میں آپ موضوع نہیں ہٹنا چاہتا، اسی دلی سے بریک لگا لیتا ہوں. آپ اور غور کیا آپ نے، اب آپ نیت
کریے، بولو بینک میں رکھا ہوں، ہاں ہاتھ میں لینا ضروری ہے، میں خمس نکالتا ہوں اپنے مال کا واجب قربتاً اللہ، نماز کے طریقے سے ذرا جو ریاکاری آ گئی کہ لوگ سمجھیں گے تو خمس باطل ہو جائے گا، نماز کے طریقے سے دکھاوا آ گیا تو باطل ہو جائے گا، کوئی اور نیت آ گئی تو باطل ہو جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ عبادات میں ہے، یہ معاملات میں نہیں ہے، یہ آپ لوگ باقی رہے گا۔ اب آپ نے اس کو نکال دیا، بینک میں میرے بینک ہے، میں نے چیک بنا لیا کہ نیت کر لی جو بینک میں $1000 ہے، اس کا $225 وہ پورا ہمارا خمس کا ہے، لیکن نیت کریں گے خمس نکالتا ہوں اپنے مال کا واجب قربتاً اللہ، یہ آپ کا خمس نکل گیا۔ اب یہ خمس کس کو دیا گیا؟ بات ختم ہو گئی، اور کس چیز پر ہے؟ اور چیزوں پر بھی ہے، ایسا پیسہ جو توقع کے خلاف مل جائے، لاٹری مل گئی، وہ لاٹری آپ کو مال خریدا، مال میں بھی لاٹری آتی ہے تو اس پر وہ الگ بعد اتنا نکالنے پر، اب جب نکل گیا اب مسئلہ یہی کس کو دیا جائے گا؟ آج کل مسئلہ نہیں کس کو دیا جائے گا وہ، اب اس میں دو حصے بنتے ہیں، اس کے لیے قرآن مجید کی 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے فَلِلَّهِ خُمُسُ وَلِلرَّسُولِ، 10واں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے نا اس میں خمس کی آیت ہے۔ ہماری کہتے ہیں کہ خالی بس بات کر لو اسلام کے اوپر، اب سب لوگ صاحب ہمارے کیا زکوٰۃ کیوں نہیں ہے؟ اگر خمس ہے بھائی آپ نکالنے میں پریشان ہے، بس ہماری کا زکوٰۃ کیوں نہیں ہے؟ بھائی آپ کو فکر کھائے جا رہی ہے، اگر خمس نکال لی تو زکوٰۃ نکلوائیں۔ اب جب آپ نے نکالا تو اس کا دو حصہ ہوگا، آپ نے دوسرا نکالا کہ آدھا جو ہے اس میں سے سہم امام ہوتا ہے، آدھا سہم سادات ہوتا ہے، کیونکہ رسول اور آل رسول نے ایک خاص جو اللہ نے ان پر جو واجب نہیں کیا تھا وہ انہوں نے وہ کام اسلام کے لیے کر دکھایا، اور اس کے بغیر اسلام دنیا میں باقی نہ رہتا، اس لیے اللہ نے آل رسول کا خمس میں حصہ رکھا ہے۔ لیکن زکوٰۃ ہمارے اوپر حرام قرار دی، زکوٰۃ کیوں حرام قرار دی سادات کے اوپر؟ اس لیے کہ جب معصوم جو ہوگا وہ ہمیشہ سید ہوگا اور وہ حاکم ہوگا، اور جب حاکم ہوگا تو اللہ کا یہ نظام ہے کہ اس نے حاکم پر بیت المال کو حرام قرار دے دیا ہے، اس لیے زکوٰۃ کو ہمارے معصوم پر حرام فرمایا۔ خیر یہ تو باریکیاں انشاءاللہ پڑھوں گا، مزہ آئے گا آپ کا۔ اور اب جب نکالا تو اب سہم سادات کا آپ کو اختیار ہے، آدھا جو لوگ آغائے سلطانی کی تکلیف کرتے ہیں وہ جس کو چاہ رہا ہے خامنے کے نہیں، ان کو کیا اجازت سہم سادات کے لیے، ان کی بھی شرط ان کی وقت رکھنے کی اجازت ہے پورے خمس کے لیے، لیکن جو آغائے سلطانی کے مقلد ہے وہ سید کا حصہ جسے چاہے گا، سب سے بہتر یہ کہ اپنے اشراق کو دے، اپنے سگے بھائی کو دے دے، اپنی سگی بہن کو دے دے اگر پریشان ہے، اپنی بھتیجی باجی اس کی فیس، اس کا شادی، اس کا بیاہ، یہ سب جس کو بھی چاہے گا بتانا ضروری نہیں، روح اسلام سمجھیے، اس کو بتائیے مت کہ خمس ہے، کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ بہت سے لوگ ابھی 100 سال کے بعد شاید ذہن بنے لوگ ان سے زکوٰۃ کھانا بے عزتی سمجھتے ہیں، تو جو لوگ بے عزتی سمجھتے ہیں ان کو سب سے اچھا ہے وہ لے کے مجھے دے دیں، میں بے عزتی نہیں سمجھتا، صلوات بھیج اور جو کیا آدھا آپ دے دیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ تحفہ کر کے دے دیں، بھائی فیس کا اپنے اعزا اقارب ان کو دے دیں، کراچی بھیج دیں، یہاں بھیج دیں، وہاں بھیج دیں، انڈیا بھیج دیں، حیدرآباد، بمبئی، کہیں بھیج دیں، وہ ہو گیا۔ اب آدھا بچا امام کا حصہ، امام کا جو حصہ ہوتا ہے تو امام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام اگر ہوں گے تو کس کا خرچ کریں گے؟ امام اگر ہوں گے تو وہ خرچ کریں گے علم کے پھیلانے پر، اسلام کے پھیلانے پر، اسلام کو دنیا میں آگے بڑھانے کے لیے، اس لیے وہ مرجع کو دیا جائے جس کو وہ اجازت ہے، سینٹر بنے گا، یہ بنے گا، وہ بنے گا، امام والے بنے گا، اس لیے یا جس کے پاس اس نے اجازت لکھی دی ہو اس مرجع نے کہ اس کو دیا جائے، اس کو آپ سینٹر نہیں، معصوم کسی کو آدھے کا دیتے ہیں، کسی کو گھٹ کا دیتے ہیں، معصوم کے پاس بھی اس کی آپ دے سکتے ہیں، اہل بیت کے پاس بھی کوئی نبی بات نہیں کرتا اس کو دے دیں، یا جو کراچی میں رکھتے ہیں وہ مولانا جعفر سے تنظیم مکاتب کو بھیج دیں، وہاں کراچی میں کام کر رہا ہے، تنظیم مکاتب بہت بڑا کام کر رہا ہے وہاں سے، ایسے ان کے اداروں کو آپ سہم امام بھیج دیں یا جس کو اجازت ہے اسے دے دیں، آپ اس کا سہم سادات کا اختیار رکھتے ہیں، سہم امام کریں۔ آگاہ فامنے کی جو مقرر ہے وہ دونوں ان کی اجازت سے کرتے ہیں، وہ سید کو ان کی اجازت اور ان کے وکیل کی اجازت ضروری ہے، ضرورت ہو تو ضرور چاہتے ہیں وہ مجھ سے آگے کی اجازت لے سکتے ہیں، آگاہ فامنے کی سکتے ہیں۔ یہ غلط ہے، میں اس میں پورے دخل نہیں دیتا، اس لیے میں یہ بتاتا ہوں، اس طرح کی بیان کر دیتا ہوں، میں زیادہ اس میں خمس وغیرہ نہیں، عملی طور سے بہت کم دخل دیتا ہوں، بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے، لیکن کسی کو بھیج دیا تو اس لیے تو آ جانتے ہیں مست مولا آدمی، مجھے ذمہ داری سے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، تو آپ خود بھیج دیں، جو لوگ وہاں پہ بھیجنا چاہتے ہیں وہاں نقلی ہاؤس کے اداروں میں ان کو بھیج دیں، جو لوگ وہاں حیدرآباد کے ہیں وہ آغا ابراہیم صاحب کے بہت بڑا مدرسہ چلا رہے ہیں وہاں بھیج دیں، تو یہ سہم امام، لیکن یہ آپ نکالیں، یہ واجب، یہ خمس صرف
اگر آپ نے اپنی بیوی کو مہر کی رقم دے دیا تو اس چیز کا خمس نہیں ہے، دو چیزوں کا خمس نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ وہ پیسہ کہ جس پر آپ نے خمس نکال دیا، ایک مرتبہ آپ نے $1,00,000 تھا، آپ نے اس میں سے 20,000 نکال کر، یہ تیسری منزل بیان کر رہا ہوں نا، پہلا کیسے نکلے گا، دوسرا کس کو دیا جائے گا، تیسرا یہ کہ یہ خمس کس چیز پر نہیں ہے۔ اگر آپ نے 20,000 نکال دیا 1,00,000 میں سے اور $80,000 جمع کر دیے، تو اب اگر اسے چینج نہ کرے تو 80,000 میں سے 10,000 خرچ کر دیا سال میں، پھر اسے 10,000 تو 10,000 پہ ہوگا جب اس پر انٹرسٹ نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہی رقم نہیں رکھتی ہے سیم ٹو سیم، چاہے بینک میں چاہے گھر پر، تو جس پر ایک بار خمس نکل جاتا ہے، اگر رقم ویسی رکھی ہے تو زندگی میں اس کا خمس واجب نہیں ہوتا، وہ آپ کی ملکیت ہے، آپ دے جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو آپ بیوی کو مہر دیں گے، جو ہمیشہ ہمارے کا ادھار ہوتا ہے، کہا گیا نقد دو، جو یہاں پر اردو میں بیٹھے زیادہ تر اردو کا تعلق اردو علاقے سے، ایک لفظ کہا جاتا ہے دین مہر، سنا بھی نہیں آپ نے؟ دین مہر بتا کیا کہ سنا ہے آپ نے نہیں، ہمارے یہاں پر دین مہر، دین کے معنی قرض کے ہوتے ہیں، یعنی اردو کی اصطلاح بن گئی دین مہر، ایک آدمی جاننے والا نہیں ہوتا کوئی بات نہیں، یعنی مہر ادھار رہے گا، یعنی ہم لوگ پڑھتے ہیں نکاح میں مہر معجل اور مہر معجل۔ اگر معجل کا مطلب یہ ہوتا ہے اجل سے، اگر عین سے ہے کہ مہر معجل علی المہر المعروف، تو مطلب اجل مطلب فوراً یہ مہر دے دیا گیا، اور اگر الف سے ہے معجل تو اس کے معنی وقت ہے، یعنی اس میں وقت ہے، یہ بعد میں دیا جائے گا۔ تو معجل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ادھار، معجل کا مطلب یہ ہے کہ نقد دیا گیا، وہ معجل اجل سے ہے، یعنی جب موت آئے گی تو یہ بیویاں معاف کرائیں گی، صلوات بھیجیں محمد، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے ہماری ہاں، یہ معجل اجل سے، یعنی جب وقت آئے گا تو دیا جائے گا، ابھی نہیں دیا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اجل، یہ اجل سے اجل نہیں، یہ جو حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں اللہ اجلکم، وہ اجلکم نہیں ہے، وہ غلط ہے، حدیث کے ساتھ اجلکم، جیم پر ضرورت نہیں، اجلکم یعنی وقت، اجلکم نہیں، عین ہوگا تو اجلکم ہوگا، الف ہوگا تو اجلکم ہوگا، تو مجھے میرے لفظی تشریح کر دیا ہو گیا، دو چیز پر اگر جو اپنے شوہر سے بیوی جو مہر 1,00,000 روپیہ آپ کی بیوی کا خمس تھا، اور اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی اور آپ نے اس کا 1,00,000 ادا کر دیا، تو جو جاب کر کے ہماری بہنیں کما رہی ہیں اس پر تو ہوگا، یہ 1,00,000 روپیہ شوہر کا جو جائے گا اس پر اللہ نے ان کے لیے خمس نہیں رکھا ہے، وہ جب تک چاہے اس پیسے کو، ہاں اگر اس پہ انٹرسٹ آئے گا تو اس پر ہوگا۔ تو یہ دو چیزوں کا صرف خمس نہیں ہے، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بیوہ اور یتیم جن کی مدد کی جاتی ہے ان پر ہر مہینے خمس ہے، آپ کا تو سال میں کوئی آدمی خمس سے ایسے سے مستثنیٰ نہیں ہے، کوئی بیوہ گھر میں بیٹھی اس کو آپ خمس دے رہے ہیں، اس پر ہر مہینے خمس ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اوپر سال میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ محنت کر کے خون پسینے سے کما رہے ہیں، اس پر ہر مہینے خمس اس لیے کہ اسے گھر بیٹھے مل جائے، لیکن باریکی ہے شریعت کے اندر، تاکہ وہ نظام اسلام سے، حکومت اسلام سے الگ نہ ہونے پائے، کوئی بھی ہو وہ اسلامی حکومت کا ایک پارٹ ہے، اس لیے خمس سے مستثنیٰ نہیں۔ اور جو ہمارا اب جو بچا کچا ہے وہ آپ لوگ اپنا بعد میں پوچھ لیجیے گا، کافی وقت ہو گیا ہے، تاکہ ہم چاہتے ہیں 2 گھنٹے پورا پروگرام آدھا سے لے کے تک ختم ہو جائے۔ اب جو لوگ خمس کو نکالتے ہیں وہ کم سے کم یہ سب کاؤنٹ کر دینا چاہیے، بھائی کر معصوم دے دیجیے، تبرک کا پہلے خمس کا نکال کے پھر بھیج دیجیے تب، تاکہ آپ کی زندگی پاک و پاکیزہ، ہماری زندگی میں جو نحوستیں ہیں آئے دن اولاد والے، یہاں تک کہ سن لیجیے آپ، یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی خمس نہیں نکالتا تو اس کی اولاد حلالی نہیں ہوگی، یہ حدیث ہے باقاعدہ، سن لیجیے آپ، روایت ہے، تو جو خمس نہیں نکالتا اور بغیر خمس کی اگر اولاد ہے اور خمس نہیں نکالا تو اس کی اولاد حلالی نہیں ہے، لیکن چونکہ امام علیہ السلام نے خود فرما دیا کہ اس حدیث کے ضمن میں تمہاری نسلوں کی ہم ذمہ داری لے رہے ہیں، اس لیے ہماری اولاد خمس کی حلالی ہوتی ہے۔ امام نے کہا ہم بحق کرتے ہیں، امام نے چونکہ یہ جملہ استعمال کیا کہ ہم اپنا خمس لوگوں کو معاف کرتے ہیں اپنا حصہ، اس بنا پر ہماری اولاد حلالی شمار ہوتی ہے، یہ ہمارے امام کی مہربانی ہے۔ اس کو غلط استعمال کر لیتے ہیں کچھ لوگ جو تقلید کے خلاف ہے، کہ امام نے یہ کہا کہ ہم نے خمس معاف کر دیا، ان کو حدیث سمجھنے کی بھی تمیز نہیں۔ امام فرماتے ہیں کلامنا صعب مختصر، ہمارا کلام بہت ہی مشکل ہے، ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ تو یہ جو امام نے یہ فرمایا کہ ہم نے خمس معاف کیا ہے، جو لوگ حدیث پیش کرتے ہیں اسے معاف کیا سے مراد یہی ہے کہ ہم تمہاری نسلوں کو بچانے کے لیے معاف کر رہے ہیں، تاکہ اگر تم غفلت میں نہ نکال سکو تو تمہاری نسل پاک و پاکیزہ رہے۔ یہ ہے اس حدیث کی تعریف، نہیں یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نکالو ہی مت کرو، یہ امام کر ہی نہیں سکتا، امام کی تھوڑی جگہ نماز نہ پڑھو۔
امام یہ تھوڑی کہے گا روزہ رات کو، امام یہ تھوڑی کہے گا حج نہ کرو. اور یہ بتائیے یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ خمس میں نکالو؟ کیا عبادت کو امام کم کر سکتا ہے؟ یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے اپنے لیے. آپ سمجھ میں آ گئی کہ امام نے خمس معاف کر دیا، اور اب فرمائی نہیں آپ امام عبادت کو روکے گا تھوڑی. اور یہ تو امام کی ان خصوصیات میں سے ہے کہ جو یہ کہتا ہے وہ غلط کام اس لیے کرتا ہے کہ اس کا تو یزید کے پورے لشکر نے اس کا اعتراف کیا. تو ایک مومن کیسے کہہ سکتا ہے؟ بس ختم کراؤ کا 4 منٹ کا مسائل کے ساتھ. یزید کے پورے لشکر نے اعتراف کیا، ایک مومن اور ایک عالم کیسے کہہ سکتا ہے کہ امام نے خمس معاف کیا؟ یہ کہہ دیا کہ نہیں خمس کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ یزیدی لشکر سے امام نے روزہ عاشورہ یہی تو پوچھا تھا، کیا ہم نے حلال محمد کو حرام کیا اور کیا ہم نے حلال محمد کو حلال کیا؟ پورے لشکر نے یہ کہا کہ آپ نے نہ حرام کو حلال کیا نہ حلال کو حرام کیا. تو اس کا مطلب کہ یہ تو امام کی وہ مضبوط چیز ہے کہ دشمن بھی یہ نہ کہہ سکا کہ آپ نے اسے حلال کیا اور حرام کا حلال کر دیا. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امام نے حلال کا حرام کیا؟ اور جو فرمایا میں نے قدم کیا اس لیے کہ احکام اسلام کی اہمیت اور عظمت ہے. اور نماز کی یا روزہ ہو چاہے کوئی ہو تو آپ اپنے گھر جائیں، حساب کریں کہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے آپ سے مسئلہ پوچھیے گا نہ مجھے آپ لوگوں کو چاہیے، جو آدمی دے دے گا تو میں وہی بھیج دیتا ہوں جہاں کسی کے پاس ہوتا ہے. کیونکہ الحمد للہ ایسی کوئی ضرورت نہیں رکھوں کیونکہ میں اپنے اوپر معاملہ خرچ کروں گا نہ میں صحیح بات کی بات تو میں لوں آپ سے مخصوص. تو اس لیے آپ کھائیے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو جس علاقے کے لوگ ہیں ہر علاقے میں یا اپنے علاقے میں بھیجیں. کیا بہتر یہ ہے کہ اگر جہاں جا رہا ہے تو یہاں دیش کاموں میں، اس لیے کہ آپ کے بچے سنڈے اسکول میں جہاں پڑھتے ہیں، مولوی صاحب جہاں کرتے ہیں، نیتک جہاں کے مراکز میں کرتے ہیں، اس لیے جو لوگ یہ بہتر یہ کہ جہاں کے مراکز سے جا رہا ہے تو اسے احکام کی اتنی اہمیت ہے، احکام کی اہمیت کو ہم سمجھ نہیں سکتے کہ کتنی اہمیت ہے. اللہ کیا علی ابن ابی طالب بیٹھے ہوئے ہیں اور جب جناب عقیل کے سامنے بات آتی ہے، عقیل کے سامنے جب جناب عقیل بیت المال کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور جب گفتگو ہو رہی ہے تو امام جو ہے وہ ایک مرتبہ ایک آگ کے سامنے چاقو ایک لوہے کو گرم کرتے ہیں اور جناب عقیل کی طرف بڑھاتے ہیں جناب عقیل کا تو ان سے متعلق لوگوں کا واقعہ ہے. اور بڑھانے کے بعد جو پیچھے ہٹنے کا ایسے کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو؟ کہا اس سے میں جل جاؤں گا. کہا کہ میں اتنا سے لوہا گرم کر کے لگا رہا ہوں تو تم کو برا لگ رہا ہے تو میں کیسے تم کو بیت المال کا پیسہ دے کے اس جہنم کی آپ کا حقدار بنا دوں کہ جس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اور جو فرمایا تو کربلا کے میدان میں ایک ایک حکم کا کربلا کے بچوں نے ایسا خیال رکھا، کربلا کے لوگوں نے ایسا خیال رکھا. میں مسائل پڑھے جناب زینب، اس لیے میرے استاد اقتدار کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی کوئی چیز دل کی گہرائی سے چاہتا ہو اسے نہ ملے تو اسے بہت زیادہ اذیت ہوتی ہے، وہ آدمی اس اذیت کا شکار ہو جاتا ہے. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے مچھلیوں کو، میرے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ وسیم محمد صاحب قبلہ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، تو وہ یہ کہتے تھے کون کہتا ہے کربلا کے میدان میں عورتیں نہیں دباتی تھیں. آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے مچھلی پر ذبیحہ اس لیے نہیں رکھا ہے کہ جب وہ پانی سے نکالی جاتی ہے تو اس پر اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے گردن پر چھری چلانے میں ہوتی ہے. اس لیے چونکہ وہ پانی سے نکل جاتی ہے تو اللہ نے کہا چونکہ وہ اتنی تکلیف اٹھا چکی جو گردن پر چھری چلنے کی ہوتی ہے اور سانس گھٹنے کی ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ مچھلی پر سے ذبیحہ اٹھائے لیتے ہیں، اس پر ذبیحہ نہیں رکھا ہے. تو وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جس طریقے سے کربلا کے میدان مردوں کے گردن کے اوپر خنجر کا چلنا ایک مصیبت تھا، ویسے اہل بیت عصمت و اطہار کی گھر کی عورتوں کا خیمے سے باہر نکلنا بھی اتنی بڑی سے کا مصیبت نہیں تھا. اس لیے وہ سیدانیاں کہ جن کا سایہ سورج میں نے دیکھا ہو، جو نامحرم کا اتنا خیال کرتی ہوں، حقیقت میں اگر پوچھا جاتا زنب ام کلثوم سے کہ تم بے پردہ نکلنا گوارا کرو گی یا اپنے گلے کو کٹانا گوارا کرو گی تو آپ خود فیصلہ کیجیے کہ وہ کیا کہتی. اپنے گلے کو کٹا دیتی نہیں تو گھر سے باہر نہیں نکلتی. لیکن آج اسلام پر ایسا وقت پڑ گیا تھا کہ حسین کے بعد زینب کو بے پردہ ہونا پڑا، ام کلثوم کو بے پردہ ہونا پڑا، سکینہ کے سر سے چادر چھینی، پورا اہل بیت کا گھر کا دیار گرایا گیا. اللهم لا تجعل ما اعطيتنا بدن، اللهم لا تسلم الجدو ولا حاسد ابدا، اللهم لا تردني في سوء استخفتني من ابدا، اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين والقبر كما هم كل فاتحة درجات آخر تقما شر خبر یا سامنے درا کے سکتے میں معصوم کے حالات میں جس طریقے سے گزر کر گزارا اور تو نے ہمیشہ ہماری سنی اور مکمل سوری تو نے اس ادارے کی سلسلہ ہماری مدد کی ہے اور وغیرہ اس مدد میں اور اضافہ فرما کہ تمام پریشانیوں کی وجہ سے